بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ہے سب سے بڑا نقصان پنجاب گورنمنٹ کے اندر حمزہ کو ہوا، اور حمزہ جو کچھ کر رہے تھے یہ بہت بہترین فیصلہ ہے اس حوالے سے، کیونکہ وہاں جو چیز ہو رہی تھی وہ تمام کام روک کر کے، پنجاب کی تمام چیزیں روک کر کے، تمام ایکٹیویٹی روک کر کے، ایون کہ کابینہ بنانے کا بھی ٹائم نہیں ملا ان کو۔ انہوں نے کہا کابینہ کو بھی چھوڑو، سب سے پہلے جو ہے سزا کا عمل جاری کیا جائے۔ اور وہاں جو سزا کا عمل ہوا ہے اس ٹائم پنجاب گورنمنٹ کے جو اسمبلی کا جو سٹاف ہے وہ تمام کا تمام اس ٹائم لائن سے، یعنی کہ لائن سے جس طرح وہ شکار کرتے ہیں نا تیتروں کا اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہاں پر سب لٹکے ہوئے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ان کو مار رہی ہے یا ان کو لٹکایا ہوا ہے یا ان کے اوپر ستم جاری ہے۔ اب کل جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کل ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو آصف علی زرداری کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے کہ انہوں نے حکومت کو گرانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم بہت محنت سے، بڑی مشکل سے تگ و دو کر کے لائے ہیں، آپ کو تو حکومت کرنی ہی پڑے گی، ہم آپ کو اب بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ کا کام کل انہوں نے، وہ جو کل سے پہلے تو وہ چھریاں مار رہے تھے، کل انہوں نے گردن کاٹ دی ہے، اور گردن کاٹنے کا جو رزلٹ ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر میں صرف میرے لیے یہ فکر تو نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو ایسے بتاؤں گا، لیکن نقصانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس کی کوئی بھلائی ہو۔ وہ یہ ہے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی ڈبل سینچری مکمل ہوئی ہے، اور 200.50 کا یہ اوپن مارکیٹ میں ہو گیا، جو ہمارے لیے بہت ہی مشکل بات ہے۔ یعنی کہ کل کے فیصلوں کا ریئیکشن جو ہے نا وہ آج نظر آنا ہی تھا۔ تو وہ یا تو آپ کل حکومت ایک نگران سیٹ اپ بناتے، عمران خان صاحب تمام چیزیں چھوڑ کر کے ریلیکس ہو جاتے، ایک بات پوری ہو جاتی ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ فریش مینڈیٹ لے کر آتی، جیت جائے۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لے شہباز شریف، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر فریش مینڈیٹ لے کر آتی اور کسی کو یہ بولنے کا حق نہ ہوتا۔ لیکن یہ جو ترامین کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ پہلے یہ 2 کام کر لیں، 3 کام کر لیں، اس کے بعد آئیں گے، تو اگر آپ الیکٹرانک مشینیں اڑا دیں گے، عوام دیکھ رہی ہے، اگر آپ اب جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان کے حق کے اوپر ڈاکہ مار لیں گے، یا ان کو جس طرح نواز شریف نے کہا کہ 7 سیٹیں دو، تاکہ اگر کتنی بھی کروڑوں ووٹ ڈل جائیں مگر سیٹیں ان کو 7 سے اوپر مت دینا، یہ ابھی کھل جائے گی بات۔ یہ 7 سیٹوں والی یاد دماغ میں رکھیے گا، 7 سیٹیں دینی ہیں، 7 سیٹ دینی ہے انہوں نے، اگر پریشر زیادہ آ گیا تو یہ دماغ میں فکر رکھیے گا، یہی فکر آپ کو سامنے آئے گا پریشر آنے کے بعد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے کہ ایک بھی ووٹ نہیں ہونا چاہیے، تو لیکن اگر ووٹ کی بات آ گئی تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے ووٹ ڈالو، مگر 7 سیٹوں کے اوپر آپ کھڑا کر سکتے ہو بندہ، 7 سیٹ لے لو، لیکن 2/3 میجورٹی میں تو رکاوٹ آئے گی، تو اس لیے ان کو موقع مل جائے گا کھڑے ہونے کا، یا تو پیپلز پارٹی آ جائے گی یا تو پھر نون لیگ آ جائے گی، اس حوالے سے جو یہ سوچ رہے۔ تو سب سے دکھ والی بات تو ہمیں ابھی یہی لگ رہی ہے کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ $2 مہنگا ہو کر 200.50 کا ہو گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ دنیا جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر $15.50 بڑھا ہے۔ جب سے شہباز حکومت آئی ہے اس کے بعد سے، دیکھیں پیچھے جو ہوا چھوڑ، میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے اس وقت سے ڈالر $15.50 بڑھا، جبکہ انٹر ڈالر کی قیمت جو ہے $2.01 کا اضافہ ہوا، اور 11 اپریل سے اب تک $14.82 کا اضافہ ہوا۔ ڈالر بڑھنے کے باعث 1700 ارب روپے اضافی بوجھ ہم پر بڑھ چکا ہے۔ ماہرین نے کہنا ہے کہ IMF سے مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے، مذاکرات کئی ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ مذاکرات کی جو ڈیٹ آئی ہے وہ 18 سے 25 ہے۔ آپ کے وزیر خزانہ نے فلائٹ پکڑ لی ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ وہ پہنچ گئے ہیں قطر، جہاں پر وہ مذاکرات کریں گے۔ اب جب کل حمزہ شہباز کو فارغ کر دیا گیا تو اس کے بعد ماحول کیا ہے؟ ماحول تو یہ ہے کہ اخلاق کا تقاضا، کیا کہتے ہیں، اخلاق کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جب حمزہ شہباز کو پتہ لگ گیا ہے کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیے تھے ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا اور ان کی سیٹیں بھی ڈی سیٹ ہو چکی ہیں، اب وہ فارغ ہیں، تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بولتے کہ جی یہ آپ کی سیٹ پڑی ہوئی ہے، یہ آپ کی چیف منسٹری ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے اخلاق کا تقاضا۔
مگر یہاں پر الٹا معاملہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی حکومت نے سیکرٹریز اور کمشنر سمیت 34 اعلیٰ افسران کے تبادلے کر دیے۔ یہ اس واقعے کے بعد ہے۔ بدھ کو پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر یہ اکھاڑ پچھاڑ اس وقت کی گئی جب خود حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈانو ڈول ہے۔ اور یہاں پر جو ہے صورتحال یہ کہ جو سب سے طاقتور جو محکمہ ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی احمد عزیز تارڑ کو بھی تبدیل کرتے ہوئے کمشنر لاہور کو اضافی چارج دے دیا ہے۔ یعنی کہ میں سمجھتا اب بھی ایک ہمارے ہم سوچ سکتے ہیں، باقی تو سپریم کورٹ جج بہتر سمجھتے ہیں، اگر اس ٹائم ٹیکنیکلی اگر حمزہ شہباز نہیں رہے، کوئی ڈیٹ آنی چاہیے، تو یہ جو بھی غصہ نکال رہے ہیں، جتنے بھی اسٹاف اس ٹائم جیل کاٹ رہا ہے، اندر ہے، پولیس اس کو پکڑ کے لٹکائی ہوئی ہے، اور یہ 34 افسران، اور اس سے پہلے جو یہ جو وہ ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ڈی جی جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ سیکرٹری انفارمیشن پنجاب کے راجہ جہانگیر کو کمشنر بھاولپور تعینات کر دیا گیا، اور جو کچھ بھی ہوا ہے ان تمام کو ریورس ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو باعزت رہا کریں جنہوں نے اس کی سالمیت کے لیے اور وہ کام کیا تھا اور خدمت کی تھی، ان کو پٹنے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں انہوں نے چینج کیا تو آئی جی پنجاب کو چینج نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے این ٹائم پہ آ کے، جب اس ٹائم کے پاس کوئی پوسٹ نہیں تھی اور عثمان بزدار ٹیکنیکلی چیف منسٹر اس ٹائم بھی تھے، آج بھی لگتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی تو وہی ہیں، لیکن انہوں نے ان کی بیعت کر لی تھی حمزہ کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ پولیس حمزہ کی بات مانے گی۔ اب وہ کون چیف منسٹر ہے کون نہیں ہے، ٹیکنیکلی کیا جھگڑا ہے، انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں سنتے، لیکن پولیس نے جو ہے وہ حمزہ کی بیعت کر لی، اور انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے ایسی کی تیسی پھیر دی پورے سسٹم کی۔ اس ٹائم صورتحال بہت خراب ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ پنجاب کی صورتحال اس ٹائم ہے کیا، تو وہ یہ ہے کہ پنجاب میں 26 منحرف ارکان کی متوقع برطرفی جو کہ ہو چکی ہے، پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 26 منحرف ارکان کی برطرفی کے باوجود پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی۔ یہ برطرفی ہوگی، برطرفی ہونے کے بعد حمزہ فارغ ہو جائیں گے، اور جتنا بھی اس ٹائم وہاں پر ارکان موجود ہیں، اس کے ارکان کے مطابق پنجاب اسمبلی میں تقریباً 371 ایوان میں وزیر اعلیٰ کے لیے 186 درکار ہیں، اور متوقع نااہلی کے بعد حکومت پی ٹی آئی اتحاد میں کوئی 186 ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن جو اس ٹائم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2 ووٹوں کی اکثریت وزیر اعلیٰ کو منتخب کر سکتی ہے، اور یہاں پر وہ منتخب ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ جو وہاں پہ ارکان ہوتے ہیں، ایسے آزاد ارکان بیٹھے ہوئے تمام بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک طرف ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ ووٹ ڈالنا ہے تو وہ ووٹ ڈال دیں گے، اور یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی۔ اب اگر ہم بات کریں شہباز شریف کی، تو شہباز شریف کی بھی صورتحال ہے یہی، یعنی کہ وہ بھی 4 سیٹیں اپنی کھو چکے ہیں، اب تک 4 سیٹیں کھو چکے ہیں، اور ان کے پاس جو اکثریت تھی وہ تھی 174 کی۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ تقریباً 169-170 پہ آ چکے ہیں، یعنی کہ ان کے اگر آج ان سے کہا جائے کہ آپ ثابت کریں، جو کہ پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، تو وہ اپنی اکثریت ظاہر نہیں کر پائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جو پنجاب کی صورتحال ہے، وہاں پر صدر جو ہے وہ عثمان بزدار کو واپس لا کر کے صدارتی نظام یا گورنر نظام، جو گورنر ہوتے ہیں، گورنر لگا سکتے ہیں اپنا، تو وہاں پر جو ہے گورنر راج لگ جائے گا، اور جہاں پر اگر انہوں نے وہاں سے اعتماد کا ووٹ مانگ لیا تو وہ حکومت بھی فارغ نظر آتی ہے۔ اس کنڈیشن میں مجھے نہیں پتہ کون سی طاقتیں ہیں جو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور بھاگنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اولمپک ریس کی طرح بھاگیں، تو یہاں پر ان کے پاس بیساکھیاں ٹوٹ چکی ہیں، وہاں پر کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو تقاضا یہی تھا کہ اگر آپ 169 کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ کو حکومت کل گرا دینی چاہیے تھی، کیونکہ اگر آج صدر کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا گورنر راج لگا دیتے ہیں یا عثمان بزدار کو وہ بحال کرتے ہیں، تو آپ کی کنڈیشن جو ہے ملک کے اندر ہوگا کیا؟ یعنی ہم اس پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بات سے کر رہے ہیں کہ ڈالر کا کیا کرنا ہے آپ نے، وہاں پر آئی ایم ایف کا کیا کرنا ہے، معیشت کا کیا کرنا ہے، یہ ہماری فکر ہے، عوام کی فکر ہے، اور عوام جانا چاہتی ہے کہ اس کے اندر کیا فیصلہ ہوگا، تاکہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنے کاروبار کے معاملات کو دیکھے۔ جو پاکستان ہے، جو یہ جو صورتحال ہے، یعنی کہ بالکل
अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल है, हमारे सामने वाज़ेह हो, हमें समझ में आ जाए कि जी अब 3 महीने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। IMF से बात कर लें, तमाम चीज़ों से बात कर लें, सिस्टम को ऑर्डर में ले आएँ, क्योंकि आपके पास जो लोग हैं वो करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। मलक बोस्तान ने आपको ऑफ़र दी हुई है, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट को ऑफ़र देंगे जिस गवर्नमेंट का कल पता हो। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमज़ा और शहबाज शरीफ का कल का नहीं पता कि कोई नया नोटिफिकेशन आए और इन दोनों को जाना पड़े, तो फिर क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आइनी बहरान है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इदारे कल जिस तरह उन्होंने फैसला किया है हमें निकालेंगे और पाकिस्तान जो है किसी ट्रैक के ऊपर आएगा। मेरे साथ रहिएगा चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए अगली वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।